السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تیسرے پارے کے اہم پوائنٹس دیکھیں گے۔ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، یعنی ہر رسول پر ایمان لانا ہم پہ فرض ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو شخص بھی رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے، اور آیت الکرسی اعظم آیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو کیسی بے مثال رہنمائی بھی فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ کا لقب پایا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد زندگی بعد الموت کی حقیقت بیان ہوئی ہے، یعنی موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جو زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ رب العزت واپس کرتے ہیں۔ لیکن 3 کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو احسان نہیں جتلانا، کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینی، اور ریاکاری نہیں کرنی، یعنی دکھاوا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ جیسا کہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ لیکن جب بھی اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، یعنی ہمارے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں اپنا مال دوں گا، مال خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، نہ کہ کم ہوتا ہے۔ سود لینا اور دینا ان کو حرام قرار دیا گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس لیے ایمان والوں کو فوری اسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی وہ قرض کے ذریعے لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں، یعنی لکھی ہوئی چیز بڑی اہم ہوتی ہے، کوئی بھولتی نہیں ہے، تاکہ وہ کسی بھی مشکل سے بچ جائیں، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بہت اہم آیات ہیں۔ یہ عرش کے نیچے خزانے میں سے معراج کی رات رسول اللہ کو عطا ہوئی تھی، جو کہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کے آخر پر آمین کہا کرتے تھے۔ بہت اہم بات ہے، اصل کوشش ایک مسلمان کو جو کرنی ہے وہ آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے، دنیا کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ دنیا تو چند روز کی ہے، آخرت دائمی اور ابدی ہے، اس کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ آخری پوائنٹ یہ دیکھا تھا اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ رسول اللہ کی اتباع میں، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کی محبت مشروط کر دی، یعنی جیسے ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں گے ویسے ہی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، جیسا کہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیں۔ یہ تھے چند اہم پوائنٹس جو ہم نے دیکھے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دیں اور ہم سے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔